والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيبي. میرے بچوں، میرے ساتھیوں، ماشاء اللہ آپ لوگوں کو مبارک ہو. آپ کی جامعہ میں تعلیم میں پورے پاکستان میں ماشاء اللہ الحمد للہ فیصلہ بازی مقابلہ ہوا اور وہاں پہ چلی گیا. اس نے ایسی ماشاء اللہ اپنی مراد کی اپنے مہارت کو مقابلہ ایسا ہوا کہ انہوں نے پورے جامعہ کی تعریف کی ہے، جامعہ کے مدرسین کی تعریف کی. اور یہ بہت بڑی بات ہے. میرے بچوں، میں ہر وقت اس سے فکر میں رہتا ہوں کہ میرے جامعہ کے بچے کس انداز میں اوپر آ سکتے ہیں. ابھی بھی مفتی حسن صاحب حسن بیٹھ کر ہمارے اور مولانا محمد سعید صاحب حسن بیٹھ کے ہماری اسی بارے میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم کیا کچھ کریں جامعہ میں کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ اوپر آ جائیں. ہماری یہی میٹنگ ہو رہی ہے. تو میرے بچوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ہر بچہ بہت عالم ہے. ابھی جو ہماری طرف سے اگر کچھ کمی ہو رہی ہے تو وہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جگہ جب کھلی ہوتی ہے، ہر ایک کلاس الگ الگ ہوتی ہے، ہر شعبہ الگ الگ ہوتا ہے، اس میں معاملات الگ ہوتے ہیں. جگہ جب تنگ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ملتی، پڑھانے کا صحیح طریقہ نہیں ہو سکتا، ایک کی آواز استاد کی دوسرے کی آواز سے ٹکرا رہی ہو، کسی کلاس بڑی ہوتی ہے، کسی کو اسپیکر لگا کر دیں، آواز آگے تک ایک کلاس کی ایک کمرے کی آواز دوسرے کمرے کی طرف جائے تو ظاہر معاملات جو ہیں اس سے کافی بگڑتے ہیں. پنکھا کون چلا رہا ہے؟ پنکھا نہیں چلا. تو بچوں، بات اصل میں یہ ہے کہ انوارالعلوم ہمیشہ سے عظیم الشان ادارہ رہا ہے اور اس میں ہمیشہ سے پوزیشن آتی رہی ہیں. اور الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا کتنے مدارس میں کتنے بچوں کو پوزیشن آئی. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم اور اس کا انعام ہے. تو میں ہر طالب علم کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر طالب علم جو ہے صحیح معنی میں محنت کرے. اور بیٹا بات یہ ہے کہ میں اپنی کلاس کے طلباء کو یہ بات کہتا ہوں، جو دورے کے علاوہ دیگر اور کلاسز جو ہیں انہیں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ غور کرو آپ نے وقت کتنا لگایا ہے تعلیم میں. آپ کی اگر 6 کتابیں ہیں اور 6 کتابوں میں سے اگر آپ ہر کتاب کو آدھا گھنٹہ بھی دیں تو کم از کم بھی 3 گھنٹے لگتے ہیں. اور آدھے گھنٹے سے زیادہ لگنا چاہیے کتاب پر، کیونکہ آپ نے جو پڑھا اس کو یاد کرنا ہے اور آگے کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. تو کیا آپ نے 3 گھنٹے کم از کم بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آپ نے مطالعہ کیا کہ ہر کتاب کو آپ نے صحیح طور پر آدھا گھنٹہ دیا؟ یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں. ورنہ آپ کے تو 8 کتابیں ہیں اور 8 کتابوں سے بھی جا رہے ہیں تو 4 گھنٹے لگنے چاہیے. تو کیا آپ نے اتنا وقت دیا؟ یہ وہ وقت ہے جو کہ واجب ہے آپ پر کہ آپ دیں، اور یہ اس کے لیے ہے جو ذہین طالب علم ہے، جس نے کہ استاد سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد سمجھا اور سمجھ کر آیا اور آ کے بیٹھا اور اس نے دہرائی کی 10 منٹ میں اور وہ باقی 20 منٹ اس نے آگے مطالعہ کیا اور اس نے سمجھا کیا. یہ کم از کم ہے. ورنہ کتاب کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کم از کم آپ کو پونا گھنٹہ چاہیے کہ جو استاد نے سب پڑھایا ہے وہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے. تو پیارے بچوں، آپ یہ دیکھو کہ صرف اور صرف کثرت نہیں ہوتی کہ کتنے ہزار طلباء پڑھ رہے ہیں، بات نہیں ہوتی. اصل میں علم کو کثرت سے نہیں بلکہ وزن سے ناپا جاتا ہے. اتنے ہزاروں طلباء، اب دیکھیے نیشنل کالج سے کتنے بے شمار ڈاکٹر ہر سال ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، ہزاروں ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں. کیا آپ کو نظر آتا ہے 6 ڈاکٹر؟ چند ڈاکٹر. یہ مسئلہ صرف یہاں کا نہیں بلکہ برطانیہ میں جو آکسفورڈ جو ہے یونیورسٹی، وہاں پر یہ مسئلہ اٹھا ہے
آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جناب یہی ہزاروں کی تعداد میں ہر سال نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ یعنی انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے اپنا وقت وہاں کی فحاشی اور ریانی اور بدماشی میں انہوں نے گزارا ہے، انہوں نے وہاں کی عورتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، نعوذ باللہ ماشاء اللہ۔ اگر وہ پڑھائی جو بچہ وہاں پر بھی جو تعلیم کے ساتھ سیریس ہوگا، جو صحیح طرح پڑھے گا، اس نے اپنا نام پیدا کرے۔ آپ لوگ اگر اپنے وقت کو برباد کرو گے بیٹا تو وقت تو برباد ہو جائے گا، اور جبکہ سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہوتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے اہم چیز اس کے ایمان کے بعد اس کی صحت ہے، اور سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وقت ہے، کہ انسان مومن ہو، ایمان صحیح ہو اس کے دل میں، اور پھر وہ جناب علی وہ ان صحت کے ساتھ، ابھی آپ نوجوان بچے ہو ماشاءاللہ، ابھی آپ کو اتنی زیادہ بیماریاں نہیں ہوئی جتنا لوگوں ہو جاتی ہے، اللہ بچائے آپ لوگوں کو بیماری سے۔ تھوڑا بہت بخار وغیرہ ہونا ہے تو ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، یہ باقی آپ نہیں، ہر شخص کے ساتھ ہے۔ آپ جتنی دور آئے ہو بیٹا، آپ بیٹھ کے صحیح کرو مطالعہ کرو، اور اب ہم نے انشاءاللہ العزیز اس کلاسز کا اجرا کرنے کا سوچ لیا، ہماری بات ہو چکی، طلباء نے اپنے نام بھی لکھوا دیے، اور انشاءاللہ العزیز یہ 2 مہینے کا پیریڈ جو ہے آپ کے لیے ایسا ہے جو کہ آپ نے اپنے اساتذہ کے ساتھ شام کے وقت میں کلاسز دیں گے اور بیٹھیں گے، اور آپ جناب یعنی اس میں آپ یہ تعلیم حاصل کریں گے اور آپ نے پڑھیں گے۔ کچھ کتابوں کا انتخاب ہے تاکہ آپ کی بنیاد جو ہے مزید مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کے علم میں نہیں کہ میرے دل میں آپ لوگوں کی کتنی محبت ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، حقیقت کہتا ہوں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو اپنے ادارے کے افراد سے جب تک محبت نہیں ہوگی، ادارے سے محبت نہیں ہوگی۔ مجھے یہ ادارہ خالی پسند نہیں ہے، مجھے ادارہ بھرا ہوا پسند ہے کہ بچے ہوں اس کے اندر۔ ابھی آپ جو بچے ہیں اللہ کا اس کے 2-3 گنا زیادہ اور بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا معاملہ تیار ہے، تقریباً 1 بلاک کا بننا باقی رہ گیا، باقی معاملہ ہمارا تیار ہو گیا، 4 بلاکس ہمارے بن چکے، تیار ہو گئے، اب 1 بلاک ہمارا رہ گیا، وہ انشاءاللہ اس کا کام شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کام فرمائے گا جلد از جلد اس کا کام بھی پائے تک پہنچ جائے۔ تو یعنی بچوں آپ لوگ محنت کرو، دیکھیں، اور ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ محنت تو کافر کی بھی رائے گاہ نہیں کرتا۔ کافروں نے محنت کی، وہ بھی اوپر پہنچ گئے، دوسرے مذہب والوں نے محنت کی، پیسہ بھی تھا ان کی، وہ بھی اوپر پہنچ گئے۔ آپ لوگ جو ہیں آپ تو حق پر ہو، آپ تو سچے بچے ہو، آپ کا دین سچا ہے، آپ تو حضور کے عشق میں ہو، اللہ رسول کی محبت میں ہو، آپ تو اپنے وقت کیوں ضائع کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ آپ کا کام علم پڑھنا ہے اور علم کا پڑھانا ہے، اور آپ لوگوں نے مدرس بننا ہے، پکا مدرس بننا ہے، اپنے آپ کے اپنے ذہن کو اس طور پر تیار کرو، اور جو مقرر بننا چاہے وہ مدرس بن کر مقرر بنے، جو مصنف بننا چاہے وہ مدرس بن کے مصنف بنے۔ وہ مصنف جو محض عالم دین ہوا اور اس نے پڑھایا نہیں اور اس نے تصنیف کا کام شروع کر دیا، اس کی تصانیف میں بہت ساری علمی اغلاط پائی جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے اس کی دہرائی نہیں کی۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ محنت کرو، یہ عظیم الشان ادارہ جامعہ انوار روم، جس کا نام پوری دنیا کے اندر اس کا نام ہے، اور جب انشاءاللہ ہم وہاں انشاءاللہ شفٹ ہوں گے اور ہمارا وہ تمام چیز بن رہی ہے، پھر جب اس کی پبلسٹی جب شروع ہوگی تو پھر دیکھنا انشاءاللہ کس طریقے سے اوپر آتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن رکھو بچوں کہ جس بے سر و سامانی کے عالم میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہے۔ جو پیسہ آتا ہے آپ پر لگتا ہے، میرے دیگر اور ادارے ہیں ان پر لگتا ہے، اور جو مجھے ذاتی پیسہ ملتا ہے وہ میں محفوظ پر لگاتا ہوں۔ یہ سینکڑوں ادارے چل رہے ہیں، اور جامعہ انوار بھی تعظیم و شان چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری جو محفل ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر آپ میرے سارے اداروں کے اور آپ جناب علی میرے جو معلوم ہے اور محفل ہے،
اگر آپ ان کی صرف گندم کا اندازہ کر لیں تو کم از کم بھی 30-40 ہزار من گندم لگتی ہے. اس انوار کی گندم جو ہے تقریباً 2,500 من ہے. اندازہ کر لیں آپ اندازہ کیجیے پیارے بچوں. یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. آپ اس کو چھوٹا سا کام مت سمجھو. اساتذہ میں بیٹھے ہیں, ان کی تنخواہیں ہیں, ظاہر ہے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے دوست ہیں. یہ تو میرے انگلش میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں. صحیح کہتا ہوں, اگر میں یہاں سے الگ ہو جاؤں تو یہ سب کے سب بکھر جائیں گے. ان کو بڑی اچھی جگہ اور مل جائیں گے. یہ تو اصل میرے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میرے بچوں. اس وقت یہ جو وقت آیا ہے, یہ جو تقریباً 1.5-2 مہینے سے جو وقت آیا ہے, یہ واقعی میں ہمارے اوپر ایک کٹھن وقت ہے. بڑی مشکل سے ہم اس کو گزارا کر رہے ہیں, کیونکہ ہر طرف سے ملک کے حالات بگڑ گئے, معاملات دیگر کو ہو گئے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ہمیں ہر صورت کو رکھنا ہے, ہر چیز کو رکھنا ہے. ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ لوگوں سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ پیارے بچوں آپ محنت کر کے پڑھ لو. آپ سے اصل درخواست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے محمد اجمل کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہمارے سارے کے سارے بچے جو ہیں بہت قابل بنے. اور میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے, میں دعا کرتا ہوں آپ کو. ہاں اچھا, یہ انعام دے دیں ماشاء اللہ. بیٹا دعا کریں سب کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یا اللہ میرے پروردگار, یا اللہ ہمارے بچے ہیں, یا اللہ تیرے بندے ہیں, یا اللہ ہمارے سارے اداروں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے اسباب معین فرما, غیب سے اسباب معین فرما. اے میرے پروردگار, تو ہمارے ان بچوں کو بہت بڑا دین عالم دین میں, دین علماء بنائے سارے بچوں کو. ان پر کرم فرما, رحمت فرما. یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما, ان کے گھروں کی خیر فرما, ان جو صاحب اولاد کی اولادوں کی خیر فرما, سب کے والدین کی خیر فرما, سب کو عزت اور عظمت زندگی عطا فرما. یا اللہ تم نے پاکیزگی عطا فرما. یا اللہ تم نے پاکیزگی عطا فرما. یا اللہ تم نے پاکیزگی عطا فرما. آمین.